اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبيه الحبيب المصطفى. أما بعد، وقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستو، اپنے اس جامعہ کے زیر انتظام یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا. آپ لوگوں نے اس کے اندر ہر طرح سے تعاون کیا. اللہ پاک آپ کے اس تعاون کو قبول فرمائے، ہمارے اس جامعہ کو قبول فرمائے، اس کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے. اللہ کے محبوب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. نفع پہنچانے کی بہت ساری شکلیں ہیں. آدمی اپنی زبان سے لوگوں کو نفع پہنچائے، اپنے قلم سے لوگوں کو نفع پہنچائے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو نفع پہنچائے، اپنے مال سے لوگوں کو نفع پہنچائے، اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچائے. یہ عظیم الشان اجلاس یہ بھی نفع پہنچانے کی ایک اچھی شکل ہے کہ دینی معلومات اور دینی جذبہ کو بیدار کیا جائے. دوستو اور بزرگوں، اپنا یہ مدرسہ جس کے بارے میں آپ نے سنا، اور 5 حافظوں کی دستار بندی بھی ماشاءاللہ ہوئی. یہ دینی ادارے جو ہیں دراصل اسلام کے قلعے ہیں. یہاں قرآن اور احادیث کی تعلیم ہوتی ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا جو وعدہ فرمایا ہے، گویا اس کو پورا کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ ہمارے یہ بچے حافظ ہوتے ہیں، اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کرتے ہیں، اور اللہ پاک نے جو حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اس کے گویا یہ کارندے اور اس کے یہ حاملین بنتے ہیں. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. محدثین نے احادیث کے ذخیرے میں سے چند حدیثیں منتخب کی ہیں جو بہت بنیادی حدیث ہے اور بہت ہی معنی خیز اور بہت ہی جامع حدیث ہوتی ہے. ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ لوگوں کو نفع پہنچایا آدمی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی لوگوں کو نفع پہنچایا. بھٹکے ہوئے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی اور ایمان اور ہدایت سے انہیں سرفراز کرانے کی آپ نے ہمت فرمائی اور آپ نے محنت فرمائی. آپ کے اسی نہج پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے بھی اسی طرح محنت فرمائی. دوستو، ہر زمانے میں اس حدیث کے تحت نفع پہنچانے کی جو شکلیں ہوئی ہیں وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. یہ مدرسہ اور اس طرح کے جو بھی مدارس ہیں یہ نفع پہنچانے کی یہ بہترین شکل ہے کہ قوم مسلم کے یہ نئی نسل، یہ لڑکے اور یہ لڑکیاں جن کی تعلیم و تربیت ان کے ماں باپ کے ذمے فرض ہے، اس فریضہ کو ان کے ذمے سے سبکدوش کرنے کے لیے اور ان کے بوجھ کو اتارنے کے لیے گویا یہ مدرسے ہیں، یہ جامعہ ہیں، یہ مکاتب ہیں کہ یہاں سے تعلیم اور تربیت کا انتظام ہوتا ہے، مردم سازی کا کام ہوتا ہے. دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک اس ادارے کی ہر قسم کی شر و فتن سے حفاظت فرمائے، ہر نوع کی ترقیات سے نوازے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام منک السلام
تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے تلامذہ دوست احباب خیش و اقربا کی مغفرت فرما، تمام مومنین تمام مومنات پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم و کرم فرما، پورے عالم کے تمام مسلمانوں کے جان مال دین عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مدارس تمام مساجد تمام مکاتب تمام مقابر تمام ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام شاعر اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کی حفاظت اور اشاعت کے لیے ہماری جانوں کو مالوں کو نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ عظیم شان اجلاس ہوا آپ کے فضل و کرم سے ہوا، اے اللہ اس اجلاس کو قبول فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے اے اللہ اس کے اندر تعاون دیا ہے دلوایا ہے، اے اللہ محنتیں کی ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے اس جامعہ کو قبول فرما، پڑھنے والے پڑھانے والے نظم انتظام کرنے والے تعاون دینے دلوانے والے، اے اللہ محبت کی نظر سے دیکھنے والے، اے اللہ سب کو قبول فرما۔ اے اللہ آپ تو تھوڑے عمل پر بہت کچھ عطا فرماتے ہیں، اے اللہ سب کو تو نواز دے۔ اے اللہ خیر کے لائن سے جو دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ جن شر فتن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے، اے اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہمیں بھی پوری امت کو پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ شریعت سنت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو صحت مند ہیں، اے اللہ ان کے صحت کو تادیر باقی رکھ۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کے ادائے شکل پیدا فرما۔ اے اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی سے نواز دے۔ اے اللہ فضل کا کرم کا رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو مدد اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فضل میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.